لال شہباز قلندر کے نام سے شہرت پانے والی بزرگ ہستی کے والد نے ان کا نام سید عثمان رکھا، مگر بعد میں انہوں نے لال شہباز قلندر کے نام سے دنیا میں شہرت پائی۔ آپ کی ولادت آذربائیجان کے گاؤں مروند میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ اس طرح ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کی وجہ سے اجمیر کو شناخت حاصل ہوئی ہے۔ اسی طرح سندھ میں سیون شریف کو حضرت لال شہباز قلندر کی وجہ سے غیر معمولی عظمت حاصل ہے۔ اس سرزمین کی بھی یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ عالم اسلام کے مختلف علاقوں سے اللہ جل شانہ کے مقرب اور برگزیدہ بندے یہاں تشریف لائے اور رشد و ہدایت کے دریا جاری کیے۔ ان بزرگان دین نے اپنے علم و عمل کی روشنی سے نہ صرف سرزمین سندھ کو ہی بلکہ گرد و نواح کو بھی منور کیا۔ باب الاسلام سندھ میں ہزاروں بزرگان دین، اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کا سلسلہ رشد و ہدایت، فیوز و برکات جاری رہا۔ آذربائیجان کے ایک چھوٹے سے قصبے مروند میں حضرت کبیر الدین احمد تقوی اور پرہیزگاری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ حضرت سید محمد کبیر الدین احمد شاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ کی اہلیہ اس مسئلہ کی وجہ سے اداس رہنے لگی تھی۔ سید محمد کبیر الدین ہر شب تہجد کے بعد بارگاہ ازدی میں مناجات کرتے اور ایک حالت گریہ طاری ہو جاتی۔ ایک شب انہوں نے خواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور عرض کی، یا امیر المؤمنین، آپ میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کیجئے، وہ مجھے فرزند عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تسلی دیتے ہوئے آپ کو ایک فرزند کی بشارت دی۔ کچھ عرصہ بعد 570 یا 573 ہجری بمطابق 1177 عیسوی میں سید کبیر الدین احمد کے گھر ایک فرزند کی ولادت ہوئی جس کا نام محمد عثمان رکھا گیا۔ اسے آنے والے زمانے میں آسمانی ولایت کا شہباز بننا تھا۔ محمد عثمان کی ابتدائی تعلیم آپ کی والدہ ماجدہ کی نگرانی میں ہوئی۔ 7 برس کی عمر میں کلام پاک حفظ کر لیا۔ حضرت شیخ منصور کی نگرانی میں علوم ظاہری کی تکمیل کی۔ عربی، فارسی زبانوں میں آپ نے بہت کم عرصے میں خاصی مہارت حاصل کر لی۔ آپ کی والدہ صاحبہ آپ کے اوائل عمری میں وفات پا گئی اور والد کا سایہ بھی والدہ کی وفات کے کچھ عرصہ کے بعد آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ ظاہری علوم کی تحصیل کے بعد آپ کا میلان طریقت و معرفت یعنی روحانی علوم کی طرف ہوا۔ چنانچہ آپ نے اس تعلیم کے لیے مروند سے سبزوار کا بھی سفر کیا۔ ان دنوں وہاں جلیل القدر شخصیت سید ابراہیم ولی مقیم تھے۔ آپ حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے تھے۔ آپ بڑے عابد و زاہد اور جید عالم تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر حضرت ابراہیم ولی کی خدمت میں رہ کر تحصیل علم میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابراہیم ولی نے حضرت لال شہباز قلندر کی صلاحیتوں کو پرکھ کر جلد ہی مشائخ اور علماء کی ایک محفل میں حضرت لال شہباز قلندر کو خلافت کی دستار سے نواز دیا۔ غیبی اشارہ ملنے پر اپنے وطن مروند سے عراق تشریف لے گئے اور وہاں سے ایران تشریف لائے۔ حضرت امام رضا سے روحانی اور قلبی وابستگی کی وجہ سے آپ کے مزار پرانوار پر حاضر ہوئے۔ چند روز تک مراقبے کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ کو باقاعدہ گوشہ نشینی کا حکم ہوا۔ آپ خانقاہ رضویہ میں مصروف عبادت رہے اور یہ سلسلہ 40 روز تک جاری رہا، اور آخری ایام میں آپ کو حکم ہوا کہ حج بیت اللہ اور زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل کریں۔ اس طرح آپ امام رضا سے روحانی اجازت ملنے کے بعد حجاز مقدس روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں عراق پہنچنے پر حضرت لال شہباز قلندر حضرت عبد القادر جیلانی کے مزار پر حاضر ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے بغداد سے حجاز تک راستے میں کئی مقامات مقدسہ کی زیارت کی۔ آپ 3 ماہ تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب روضہ اطہر کے قریب پہنچے تو دیر تک بارگاہ رسالت میں سر جھکائے سلام پیش کرتے رہے۔ آپ 11 ماہ مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ غیبی اشارہ ملنے پر آپ سندھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران شہباز قلندر مکران کے ساحل پر پہنچے۔ جب آپ وادی پنجگور میں داخل ہوئے تو ایک سرسبز میدان نے آپ کے قدم پکڑ لیے۔ آپ نے یہاں چلہ کشی کی اور اس میدان کو یادگار بنا دیا۔ مقامی مکرانیوں نے اس ویرانے میں ایک فقیر کو چلہ کشی کرتے دیکھا تو دیدار کے لیے امڑ کر آ گئے۔ آپ کی عبادت و ریاضت سے متاثر ہو کر ہزاروں مکرانیوں اور بلوچوں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کے مرید ہو گئے۔ یہاں ایک عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ اس دشت کو دشت شہباز بنا کر آگے بڑھ گئے۔ آپ جب پسنی سے گزرے تو ایک گڈریا اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر جا رہا تھا۔ آپ عالم جذب میں تھے۔
वो गुडरिया अपनी बकरियों को भूलकर आपके कदमों में बैठ गया। आपने चंद दिन के साथ में उसे अपने रंग में ऐसा रंगा कि वो आपके जाने के बाद वो गुडरिया लाल के लक़ब से मशहूर हो गया। पसली बंदरगाह के टीले के दूसरी जानिब गुडरिया लाल का एक मजार आज तक उसी गुडरिये की याद दिलाता है। यहाँ से आप सिंध में दाखिल हुए, लेकिन रुके बगैर सीधा मुल्तान पहुंचे और शहर मुल्तान के मुजाफात में क़याम फरमाया। आपकी शख्सियत से मुतासिर होकर मुल्तान और गिरदो नवाह के लोग आपके पास आने लगे। हर वक्त लोगों का एक हुजूम रहने लगा। ये लोग तरह तरह के मसाइल लेकर आपके पास आते। हजरत शहबाज कलंदर की दुआओं से बेशुमार मरीजों को शिफा मिली। लातादाद दुखियारों के दुख दूर हुए। उन खुशनसीब लोगों की जुबानी कलंदर शहबाज की करामात का शोहरा भी दूर दूर तक होने लगा। मुल्तान के काजी अल्लामा कुतुबुद्दीन काशानी की समाअत भी इन किस्सों से आशना हुई। अल्लामा कुतुबुद्दीन काशानी एक आलिम फाजिल शख्स थे, लेकिन सूफियत और दरवेशी पर यकीन नहीं रखते थे। उन्होंने आपके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। हजरत लाल शहबाज कलंदर के किसी अकीदतमंद ने काजी का ये फतवा आप तक भी पहुंचा दिया। आप चंद खिदमतगारों के साथ मुल्तान की तरफ रवाना हो गए। हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया की रूहानी विलायत से उस वक्त मुल्तान जलवा अफरोज हो रहा था। हर रोज मजलिस इरशाद का इनेकाद होता। हजारों तालिबान हक कस्बे फैज के लिए हाजिर होते। आप मसनद इरशाद पर जलवा अफरोज थे कि किसी ने इत्तिला दी हजरत उस्मान मरवंदी कलंदर नाम के कोई बुजुर्ग अल्लामा कुतुबुद्दीन काशानी से मनाजरे के लिए तशरीफ ला रहे हैं। आपने कहा, जाओ और कलंदर को नरमी से समझा बुझाकर मेरे पास ले आओ। हजरत लाल शहबाज कलंदर भी मुल्तान के दरवाजे पर पहुंचे थे कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के मुरीदैन आपके इस्तकबाल के लिए पहुंच गए। अब आपके कदम काजी की अदालत की बजाय हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया की खानकाह की जानिब थे। हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया से पहली ही मुलाकात दोस्ती में तब्दील हो गई। हजरत लाल शहबाज कलंदर ऐसी सोहबतों के मुतलाशी थे। खानकाह में बैठे तो उठना भूल गए। दिन रात सोहबतें रहने लगी। इसी खानकाह में आपकी मुलाकात हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर और हजरत सुर्ख बुखारी से हुई। उस जमाने में खित्ता पंजाब और सिंध में करामता फिरक़े का बहुत ज्यादा असर था। उनके अकायद बुनियादी इस्लामी तालीमात के मनाफी थे। खित्ता पंजाब में कई इलाके ऐसे थे जहां अभी तक इस्लाम की रोशनी नहीं पहुंची थी। इन हालात के पेश नजर हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया ने रुश्तो हिदायत और इस्लाम की तबलीग का एक अमली मंसूबा तैयार किया। एक तरफ अपने मुरीदों को मुख्तलिफ तबलीगी दौरों पर रवाना किया, तो दूसरी जानिब हजरत लाल शहबाज कलंदर, हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर और सैयद जलाल सुर्ख बुखारी के हमरा तबलीगी दौरों पर रवाना हुए। ये चारों बुजुर्ग काफी अरसा एक साथ रहे। बाद में ये चारों बुजुर्ग चार यार के नाम से भी मशहूर हुए। हजरत लाल शहबाज कलंदर की शख्सियत में एक खास कशिश थी, जिसकी वजह से लोग आपसे बहुत मुतासिर होते थे। आप इन तबलीगी दौरों में जहां भी गए, आपसे बेपनाह करामात भी जाहिर हुई, जिनसे अवामुन नास में आपको बेहद मकबूलियत हासिल हुई। इन औलिया अल्लाह की तबलीगी कोशिशों ने लोगों को बहुत सुकून और एतमाद अता किया और लोग कसरत से इस्लाम कबूल करते चले गए। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों की हजरत लाल शहबाज कलंदर सयाहत करते हुए जूनागढ़ तशरीफ लाए। उन दिनों यहाँ के लोग एक अजीब मुसीबत में गिरफ्तार थे। दिन की एक खास घड़ी में एक जंबील और डंडा नजर आता था। उसे कौन पकड़े हुए है कुछ नजर न आता था। बस एक आवाज आती थी, जिसे जो कुछ देना है इस जंबील में डाल दे। लोगों में ये बात मशहूर हो गई कि अगर कोई जंबील में कुछ नहीं डालेगा तो नुकसान उठाएगा। इसलिए लोग खौफजदा होकर कुछ ना कुछ उस जंबील में डाल दिया करते थे। ये जंबील कहने को एक छोटा सा कासा था, लेकिन उसमें बहुत सारा सामान समा जाता था। लोग उस जंबील से मुतासिर तो थे, लेकिन रोज रोज की तलब से तंग आ चुके थे। उन्होंने बहुत से बुजुर्गों से राब्ता किया, लेकिन कोई भी उस जंबील और डंडे को नजर आने से न रोक सका। यह किस्सा चल ही रहा था कि हजरत लाल शहबाज कलंदर शहर से बाहर आकर मुकीम हुए। आपकी शोहरत सुनकर एक दरवेश आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। उस दरवेश ने पूरा वाक़या आपके गोशगुजार करते हुए अपनी बेबसी जाहिर की। वो दरवेश आपको उस मोहल्ले में ले गया जहां वो जंबील जाहिर होती थी। खेल शुरू हो चुका था। जंबील और डंडा हर दरवाजे पर हवा में उड़ता हुआ पहुंच रहा था और लोग अपनी नजरें उसमें डाल रहे थे। कलंदर शहबाज ने अपना दस्ते मुबारक बढ़ाया। जंबील और डंडा दोनों आपके हाथ में आ गए। लोग दम बखुद खड़े तमाशा देख रहे थे। हजरत शहबाज कलंदर ने डंडा अपने पास रखा और जंबील उस दरवेश के हवाले करते हुए फरमाया, जंबील तुम रख लो, आज से तुम जंबील शाह हो। जो भी तुम्हारी जंबील से खाएगा फैज याब होगा। जूनागढ़ में आज भी जंबील शाह का मजार मौजूद है। दौरान सियाहत आप गरनार और गुजरात भी तशरीफ ले गए और लोगों को तौहीद और हक्कानियत का दर्स दिया।
जिस जमाने में आप गरनार में मुकीम थे, आपके गिर्द हाजतमंदों का हुजूम रहता था। ये जमाने भर के सताए हुए, बीमार और मुफलिस इंसान थे, जिन्हें कलंदर के तस्कीन आमेज कलमात जीने का हौसला देते थे। आप दुखी लोगों के आंसू पोंछते, उन्हें तसल्ली देते, गमखारी फरमाते। एक रिवायत यह है कि इसी सियाहत के दौरान में आपने हजरत बू अली शाह कलंदर से भी मुलाकात की, और यह भी कहा जाता है कि हजरत बू अली शाह कलंदर ही ने आपको मशवरा दिया था कि आप सिंध में सिविस्तान सेहवन में सुकूनत इख्तियार फरमाएं। मुल्तान के लोगों की ख्वाहिश थी कि आप वापस जाकर मुल्तान में ही कयाम करें, लेकिन आपने सेहवन जाने का इरादा जाहिर किया और सिंध का रुख किया। हजरत लाल शहबाज कलंदर 649 हिजरी में सिंध तशरीफ लाए। सेहवन में उस वक्त हिंदू राजा जेसर जी, जो उर्फ आम में राजा चौपट कहलाता था, की हुकूमत थी। राजा चौपट एक अय्याश तबा आदमी था। राजा रियाया के हाल से बेखबर रहता। लाकानूनियत और जुल्म तशद्दुद हर तरफ आम था। किसी की कोई फरियाद नहीं सुनी जाती थी। उसी वक्त का ये मकूला भी मशहूर है, अंधेर नगरी चौपट राज। लोगों को बेबस और लाचार देखकर एक मजजूब जिसका नाम सिकंदर बोदला था, वो अक्सर एक नारे मस्ताना लगाया करता था, मेरा मुर्शिद आने वाला है, जुल्म का जवाल होने वाला है। सिकंदर बोदला सेविस्तान की पहाड़ियों में इबादत और रियाजत करते थे। एक रात बुजुर्ग ने ख्वाब में आवाज गैबी सुनी कि एक मर्द कलंदर आ रहा है जो जुल्मत को नूर में तब्दील कर देगा। फिर उन बुजुर्ग की जुबान पर यह विर्द रहता कि मेरा मुर्शिद साईं आ रहा है। इस नारे को सुनकर शहर के लोगों के दिलों से दुआ उठती कि खुदा करे हमारा निजात दहिंदा जल्द आए और हमें राजा के जुल्म से बचाए। मजजूब की आवाज में ऐसी कड़क थी कि राजा के किले की दीवार को चीरती हुई अंदर आ जाती थी। रात के अंधेरे और सन्नाटे में यह पुरसोज आवाज अहले किला की नींदें उड़ा देती थी। शुरू में तो राजा और किला के लोगों ने नारों को सुनकर नजरअंदाज कर दिया। जब नारों में शिद्दत आ गई तो वो भी बौखला उठे। इन फलक शिगाफ नारों ने न जाने क्यों राजा जेसर को न सिर्फ मुश्ताइल कर दिया बल्कि खौफजदा कर दिया था। बिलाखिर राजा के सिपाही गए और उस मजजूब को गिरफ्तार करके राजा के पास ले आए। राजा के सामने भी सिकंदर बोदला की जुबान पर यही अल्फाज थे, मेरा मुर्शिद आने वाला है, जुल्म का जवाल होने वाला है। तो राजा गजबनाक हो गया और उसने सिकंदर बोदला को कैद करवा दिया। लेकिन कैद खाने में भी उसके फलक शिगाफ नारे बंद न हुए। राजा रात भर अजियत की आग में जलता रहा। सुबह हुई तो उसने वजीरों को तलब किया। वजीरों ने कहा कि इस शख्स की खाल उधेड़ी जाए, खुद ही दिमाग ठिकाने आ जाएगा। राजा ने इजाजत दे दी। सिकंदर बोदला पर ताजियानों की बारिश कर दी गई, लेकिन वो यही कहते रहे, मेरा मुर्शिद आने वाला है। सिकंदर बोदला पर वहशियाना तशद्दुद जारी रहा। तकरीबन रोजाना उन पर ताजियानों की बारिश की जाती थी, लेकिन आपके होंठों पर एक ही नारा जारी रहता था। सिंध का इलाका हजरत शहबाज कलंदर के लिए अनजान था। अब यहाँ की जुबान और सकाफत से वाकिफ नहीं थे। इसके बावजूद आप सरजमीन सिंध की तरफ तशरीफ ले आए। हालात का मुशाहिदा करके आपने किसी एक जगह मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करने का इरादा तर्क करके पहले इर्द गिर्द इलाकों में तबलीगी दौरों का आगाज किया। आपने ठट्ठे के करीब आराई के मकाम पर एक बुजुर्ग पीर पीठ से मुलाकात की। यह बुजुर्ग एक पहाड़ी के गार में मसरूफ इबादत रहते थे। हजरत लाल शहबाज कलंदर ने उसी गार में आपसे मुलाकात की और कामरानी की दुआएं लेकर रुखसत हुए। आपने सिंध के एक गांव रेहान में भी कुछ दिन क़याम फरमाया था। बाद में यही गांव हजरत रुकनुद्दीन मुल्तानी की निस्बत से रुकनपुर कहलाया। जब हजरत लाल शहबाज कलंदर उस गांव में तशरीफ ले गए तो उसकी जमीन बंजर थी। फिर अल्लाह ताला ने आपकी बरकत से उस जमीन की सरिश्त बदल डाली। इलाका आबाद हो गया। सरसब्ज़ शादाबी की वजह से बंजर जमीन भी खजाने उगलने लगी। कराची के करीब मंगू पीर का मजार है। बाज रवायात के मुताबिक साहिब मजार हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर के खलीफा है। उसी पहाड़ पर लाल शहबाज कलंदर के नाम से एक बस्ती आबाद है। बाज लोग कहते हैं हजरत लाल शहबाज कलंदर यहाँ तशरीफ लाए और कुछ अरसा कयाम किया। आपकी एक चिल्लागाह हैदराबाद के नजदीक गंजा टिकर के नजदीक टंडू गुलाम हुसैन में भी मौजूद है। मशहूर है कि आप यहाँ चिल्ला कश हुए थे। आपने हैदराबाद के इतराफ में भी कई तबलीगी दौरे किए थे। यह भी एक रिवायत है कि दौरान सयाहत कलंदर पाक ने पाट शहर में हाजी इस्माइल मनोहर से भी मुलाकात की थी। पाट दरअसल सिंध का एक कदीमी शहर था। बहुत से उलमाए किराम दूर दराज की मुसाफत तय करके उस शहर में आते थे। कदीम तज़किरों में इसी शहर को इसी वजह से क़बतुल इस्लाम कहा गया है। दरिया के करीब होने की वजह से यहाँ बागात की कसरत थी, जिसमें अनार बहुत कसरत से होते थे। सेवन शरीफ के रेलवे स्टेशन के जुनूब में एक बुलंद पहाड़ है जिसके अंदर एक कदीम गार मौजूद है।
روایت ہے کہ اس غار میں حضرت لال شہباز قلندر نے چلہ کشی کی تھی۔ سیون کے ریلوے اسٹیشن کے قریب آپ کے نام سے منسوب ایک لال باغ بھی ہے۔ روایت کے مطابق اس باغ کے قریب ایک پہاڑی پر آپ نے چلہ کشی کی تھی۔ مقامی لوگوں میں یہ روایت مشہور ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر کی آمد سے قبل نہ یہ باغ تھا اور نہ یہ چشمہ۔ لوگ اس مقام پر چشمے کی موجودگی کو شہباز قلندر کی کرامت سمجھتے ہیں۔ یہ چند نشانات جو تاریخ میں محفوظ رہ گئے ہیں صاف بتاتے ہیں کہ آپ نے سندھ کے دور دراز علاقوں کے دورے کیے۔ اس دور کے سفر آج کی طرح باسہولت نہیں تھے۔ دین کی تبلیغ کے لیے ہمیں آپ کے عزم اور حوصلوں سے رہنمائی اور ترغیب لینا ہوگی۔ آپ کی بہت سی کرامات لوگوں میں مقبول ہے۔ روایات ہے کہ جب کبھی آپ کے پاس کوئی لا علاج مریض آتا تو آپ اس پر گہری نظر ڈالتے اور فرماتے، اے بیماری میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو اسے چھوڑ دے۔ لال شہباز قلندر کا یہ جملہ مریض میں تندرستی کے آثار پیدا کر دیتا۔ اس کے علاوہ بعض اوقات پانی پر دم کر کے مریض کو دیتے اور فرماتے، یہ پانی بیمار کو پلاؤ۔ آپ کی ہدایات پر عمل کر کے بیمار صحت یاب ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ سندھ اور اس کے قرب و جوار میں اتنا شدید قحط پڑا کہ مخلوق خدا سخت پریشان ہوئی۔ اس قحط سے نجات حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے قلندر سے عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ ہمیں اس قحط سے نجات دے دے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے بارگاہ ایزدی میں دعا کی۔ ابھی دعا میں مصروفی تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور اتنی شدید بارش ہوئی کہ تمام خشک کھیت پانی سے بھر گئے، ندی نالے پر ہو گئے اور مخلوق خدا نے سکون کا سانس لیا۔ وادی مہران سندھ کے مختلف علاقوں کو فیضیاب کرنے کے بعد حضرت شہباز قلندر سیوستان یعنی سیون میں مقیم ہوئے، جہاں آپ کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی۔ آپ کے حسن اخلاق کی بہت دور دور تک شہرت ہو گئی۔ لال شہباز قلندر اور ان کے ساتھیوں نے جس میدان میں پڑاؤ ڈالا تھا اس کے قریب ایک بستی میں شراب و شباب کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ درویش کے پڑاؤ کی وجہ سے اس بستی کے مکینوں نے خوف محسوس کیا اور راجہ کے پاس جا کر ان کی شکایت کی۔ ان لوگوں کی دروغ گوئی سن کر راجہ غصے سے تل ملا اٹھا۔ اس نے بہت مغرور لہجے میں اپنے کوتوال کو حکم دیا کہ ان مسلمان فقیروں کو بے عزت کر کے اس کی ریاست سے نکال دیا جائے۔ راجہ جیر جی کے سپاہی گدڑی پوشوں کے خیموں میں داخل ہوئے اور انہیں حاکم سیوستان سیون کا حکم سنایا۔ گدڑی پوشوں نے کہا کہ ہم صرف اپنے مرشد کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو ان سے کہو۔ راجہ جیر جی کے سپاہی اسی حالت غضب میں قلندر شہباز کے خیمے کی طرف بڑھے، مگر اندر داخل نہیں ہو سکے۔ سپاہیوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے پیروں کی طاقت سلب ہو چکی ہے اور وہ اپنے جسم کو حرکت دینے سے قاصر ہے۔ پھر جب سپاہیوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان کی ساری طاقت بحال ہو گئی۔ سپاہیوں نے دوبارہ خیمے میں جانے کی کوشش کی، اس بار بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ مجبوراً سپاہی کچھ کیے بنا واپس چلے گئے۔ راجہ جیر جی اپنے سپاہیوں کی مجبوریوں کا قصہ سن کر چراغ پا ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر اپنے وزیروں، مشیروں اور درباری نجومیوں کو طلب کر لیا۔ تمام واقعات سن کر حاکم سیون کی طرح اراکین سلطنت اور ستاروں کا علم جاننے والے بھی حیران و پریشان تھے۔ پھر درباری نجومی نے ستاروں کی چال اور ذائچے وغیرہ بنائے تو یکا یک ان کے چہروں پر خوف کے گہرے سائے لرزنے لگے۔ نجومی نے راجہ جیر جیر سے عرض کیا، ذائچے بتاتے ہیں کہ ایک شخص حدود میں سلطنت ہوگا اور پھر وہی شخص اقتدار کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کے لیے بھی ایک سنگین خطرہ بن جائے گا۔ شاید وہی شخص ہے جس کے ایک مجذوب شاگرد کو آپ نے قید میں ڈال دیا ہے۔ نئی چال سوچی گئی۔ وزیروں کے کہنے پر ہیرے جواہرات اور اشرفیوں سے بھرا ہوا خان لے کر شہباز قلندر کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ اسے قبول فرمائے اور کسی دوسری جگہ قیام فرما لے۔ آپ نے حکم دیا کہ ان جواہرات کو آگ میں ڈال دو۔ خدمتگار نے اپنے مرشد کے حکم کے مطابق خان اٹھا کر آگ میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک شعلہ سا بھڑکا اور واقعی تمام ہیرے جواہرات اور سونے کے ٹکڑے کوئلے اور لکڑی کی طرح آگ میں جل کر خاک ہو گئے۔ حاکم سیون کا نمائندہ کچھ دیر تک پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ یہ ناقابل یقین منظر دیکھتا رہا۔ وہ سونا جو تپتی ہوئی بھٹی میں بہت دیر کے بعد پگھلتا ہے، اسے معمولی آگ کے شعلوں نے چند لمحوں میں جلا کر خاک کر ڈالا تھا۔ مسلمان درویش کی یہ کرامت دیکھ کر وزیر نے قدموں پر سر رکھ دیا اور گدا گرانہ لہجے میں عرض کرنے لگا۔ پھر جب وزیر کانپتے قدموں کے ساتھ واپس جانے لگا تو آپ نے نہایت پر جلال لہجے میں فرمایا، اپنے راجہ سے کہہ دینا کہ ہم یہاں سے واپس جانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اگر حاکم سیون اپنی سلامتی چاہتا ہے تو خود یہاں سے چلا جائے۔ وزیر دوبارہ حاکم سیون کی خدمت میں پہنچا اور اس نے لال و جواہر کے راکھ ہو جانے کا پورا واقعہ سنایا تو راجہ جیر جی اور زیادہ غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا، تو بزدل ہے کہ ایک معمولی سی بات سے ڈر گیا۔ میں نے اس سے بھی بڑی شعبدہ بازیاں دیکھی ہیں۔ میری سلطنت میں ایسے کامل جادوگر موجود ہیں جو مسلمان سنیاسی کے طلسم کو پارا پارا کر دیں گے۔ عشاء کی نماز میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔
حضرت شہباز قلندر نے خدمتگاروں کی موجودگی میں قلعہ کی جانب رخ کرتے ہوئے فرمایا، بودلا اب تم ہمارے پاس چلے آؤ۔ خدمتگار حیران تھے کہ مرشد کسے پکار رہے ہیں۔ سکندر بودلا جو راجہ جیرجی کی قید میں تھے اور کئی مہینے سے دردناک سزائیں برداشت کر رہے تھے، ادھر آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوئے اور ادھر بودلا کا جسم اچانک زنجیروں سے آزاد ہو گیا۔ بودلا ابھی اسی حیرانی میں تھے کہ یکا یک زندان کا دروازہ کھل گیا۔ بودلا کو اپنے مرشد کی آواز سنائی دی۔ بودلا سمجھ گئے کہ یہ مدد کے سوا کچھ نہیں۔ اس نے بے اختیار نعرہ لگایا، میرا مرشد آ گیا، میرا مرشد آ گیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود بودلا تیزی سے اٹھے اور قید خانے سے باہر کی جانب دوڑنے لگے۔ آخر اس میدان میں پہنچ گئے جہاں لال شہباز قلندر اور ان کے ساتھیوں نے قیام کیا ہوا تھا۔ بودلا سے مل کر لال شہباز قلندر نے اپنے مریدوں کو بتایا کہ یہی تمہارا بھائی بودلا ہے، اسے حاکم سیون نے ناحق ستایا ہے، انشاءاللہ وہ بہت جلد اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے گا۔ شدید مخالفتوں کے باوجود آپ نے سیون شریف میں رہ کر اسلام کا نور پھیلایا، ہزاروں لوگوں کو راہ ہدایت دکھائی، لاتعداد بھٹکے ہوئے افراد کو رشتہ خدا سے جوڑا، لوگوں کو اخلاق اور محبت کی تعلیم دی، سچائی اور نیکی کی لگن انسانوں کے دلوں میں اجاگر کی۔ آپ کی تعلیمات اور حسن سلوک سے سیون کی ایک ایسی کایا پلٹی کہ بہت بڑی تعداد میں غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے لاتعداد بھٹکے ہوئے افراد کا رشتہ خدا سے جوڑا، لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دی، سچائی اور نیکی کی لگن انسانوں کے دلوں میں پیدا کی۔ لال شہباز قلندر کی وجہ سے راجہ کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ راجہ جیرجی کی نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ سیون میں ایک مسلمان درویش کی موجودگی اس کے لیے مستقل عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ راجہ جیرجی کئی مرتبہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر چکا تھا، مگر ہر مرتبہ اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ آخر حاکم سیون نے اپنے علاقے کے کچھ جادوگروں کو طلب کر کے ان سے مسلمان درویش سے مقابلے کا کہا، لیکن سیون کے ساحروں نے مقابلے سے پہلے ہی اپنی شکست تسلیم کر لی تھی کہ انہیں ہرانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ البتہ جادوگروں نے راجہ کو مشورہ دیا کہ اگر کسی طرح مسلمان درویش کے شکم میں حرام غذا داخل کر دی جائے تو اس کی ساری روحانی قوت زائل ہو جائے گی اور پھر ہمارے جادو کی طاقت اس پر غالب آ جائے گی۔ راجہ نے ایک روز کسی حرام جانور کا گوشت پکوایا اور کئی خوان سجا کر مسلمان درویش کی خدمت میں بھیج دیے۔ جب یہ خوان حضرت شہباز قلندر کی خدمت میں پیش ہوا تو کھانا دیکھتے ہی شیخ کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے یہ کہہ کر کھانے سے بھرا ہوا خوان الٹ دیا۔ ہمارا خیال تھا وہ کافر اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے گا، مگر جس کی تقدیر میں ہلاکت و بربادی لکھی جا چکی ہو اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ مرشد کے اس عمل سے خدام پر لرزہ طاری ہو گیا، پھر دوسرے ہی لمحے زمین بھی لرزنے لگی۔ سیون شدید زلزلے کی لپیٹ میں تھا، زمین نے 2-3 کروٹیں لی اور طاقت و اقتدار کا سارا کھیل ختم ہو گیا۔ ادھر شیخ کے سامنے خان الٹا پڑا تھا، راجہ جیرجی کے قلعے کی بنیادیں الٹی ہو گئی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر نہ صرف صوفی بعمل بزرگ تھے بلکہ آپ نے علم کی ترویج کے لیے بھی گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ حضرت لال شہباز قلندر صرف و نحو کے بھی ماہر تھے۔ ایک مغربی مورخ سر رچرڈ برٹن کی تحقیق کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر ایک عظیم ماہر لسانیات بھی تھے۔ آپ نے 4 کتابیں گرامر اور لسانیات کے حوالے سے فارسی زبان میں تحریر کی تھی۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ دنیا کا سفر کرتے ہوئے 734 ہجری میں جب سیون پہنچا تو اس نے آپ کے مزار مبارک کی زیارت کی تھی اور آپ کی خانقاہ میں ٹھہرا۔ مشہور محقق شیخ اکرم نے بھی اپنی کتاب موج کوثر میں برٹن کی ہسٹری آف سندھ کے حوالے سے 2 مشہور کتابوں میزان الصرف اور صرف سفر کا تذکرہ کیا ہے، جو کہ حضرت لال شہباز کی تحریر کردہ تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر ایک معروف شاعر بھی تھے۔ آپ کے کلام میں معرفت الہی اور سرکار مدینہ کی مدح سرائی، عشق حقیقی کے والہانہ انداز جا بجا نظر آتے ہیں۔ آپ کی شاعری میں روحانی وارفتگی اور طریقت و تصوف کے اسرار و رموز بے حد نمایاں اور واضح ہو کر سامنے آتے ہیں، جو اکابر صوفیاء کرام کا ایک خاص طرہ امتیاز ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر اپنے کلام میں عبد و معبود کے رشتوں کی ترجمانی اتنے حسین پیرائے میں کرتے ہیں کہ پڑھنے اور سننے والوں کے قلوب میں گداز اور عشق و محبت کا جذبہ فروزہ ہونے لگتا ہے۔ آپ کو لال کہنے کی مختلف روایات ہیں۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ لال شہباز قلندر کا خطاب آپ کے پیر و مرشد نے عطا فرمایا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ اکثر لال رنگ کا لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ اہل مروند کا مخصوص لباس تھا۔ جب آپ اپنی عمر کے 16 سال مکمل کر چکے تھے کہ آپ کو ملتان جانے کا خیال آیا۔ آپ کے دوست حضرت بہاؤدین ذکریہ اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ ان کے فرزند حضرت صدر الدین عارف ان کے جانشین تھے۔
حضرت صدرالدین عارف کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ حضرت لال شہباز قلندر چند خدمتگاروں کے ہمراہ ملتان آ رہے ہیں تو آپ کو نہایت عزت و احتشام کے ساتھ اپنی خانقاہ پر لے گیا۔ اس وقت شہزادہ سلطان محمد تغلق حاکم ملتان تھا۔ اس نے بھی اپنے دربار میں محفل سما رکھی اور حضرت لال شہباز کو اپنے دربار میں مدعو کیا۔ آپ نے دعوت قبول کر لی۔ کہتے ہیں اس محفل میں دوران سما اچانک حضرت لال شہباز قلندر پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ حالت وجد میں اٹھ گئے۔ سلطان نے خواہش ظاہر کی کہ آپ ملتان ہی میں قیام فرمائیں، مگر آپ نے فرمایا کہ آپ سہون میں ہی رہیں گے۔ آپ کے ساتھ سلطان محمد تغلق کو اتنی عقیدت تھی کہ سلطان کی وفات کے بعد سلطان کی میت کو ٹھٹھا سے سہون لایا گیا اور آپ کی خانقاہ کے قرب و جوار میں دفن کیا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے تقریباً 103 برس، بعض تذکروں کے مطابق 112 برس کی عمر پائی۔ آسمان ولایت کا یہ شہباز اور سہون اور سندھ کے گرد و نواح کے تاریک علاقوں کو نور اسلام سے منور کرنے والا یہ آفتاب 18 شعبان المعظم 673 ہجری بمطابق 1275 میں غروب ہو گیا، لیکن لوگوں کے دلوں میں تا قیامت اس آفتاب کی روشنی باقی رہے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کی زندگیوں کی طرح درویشی اور ایمان کی پختگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔